جمیل صاحب یہ جو میں اب آپ سے سوال پوچھوں گی ڈپلومیٹک لنگو کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے ساری عمر یہ کام کی ہے، ہر لفظ کی کیا ویلیو ہے، اس کو کہاں پلیس کرنا ہے، اس کو کتنا وزن دینا ہے، سٹیٹمنٹ سے پہلے، اس طرح سے پہلے، باتوں سے پہلے ایجنڈا طے ہوتا ہے، ہر چیز پہلے سے اس کی بڑی سوچ بچار ہوتی ہے۔ اب جو یہ ملاقات کل ہونے جا رہی ہے، اس میں پس پردہ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیا کچھ چیزوں کے اوپر بریک تھرو ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے، یا ابھی کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صورتحال اتنی زیادہ والیٹائل؟ نہیں، یہ ملاقاتیں آنن فانن میں نہیں ہوتی ہیں، یہ ملاقاتیں کافی کنسلٹیشن اور کنسلٹنسی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان تمام وزرائے خارجہ بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارے باقی دوست ممالک ہیں چائنا سمیت، ان سے کنسلٹنسی تو جاری رہتی ہے بہت سارے معاملات میں، اور اس معاملے میں تو یہ بات بھی سامنے اب منظر عام پر ہے کہ ہم چائنا سے بھی ہم نے اس میں کنسلٹ کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چائنا سے ہماری کتنے گہرے تعلقات ہیں، اور چائنا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اس پورے خطے میں۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یس یہ قانون فان میں نہیں ہوتا ہے، اس میں کافی ہوم ورک کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں ایک اشارتاً بتاتا چلوں کہ جب چائنا اور امریکہ کا جب بریک تھرو ہوا تھا اور بیک چینل ڈپلومیسی 1971 میں، یہ اسی قسم کی آپ دیکھیں کہ بیک چینل سے کافی پہلے کام ہوا ہے، اس کے بعد یہ نوبت آئی ہے۔ اگر ایران ہی اس بات پر راضی نہ ہوتا، جو اس طرح بیک چینل سے ہم ایران کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ بھی، خلیجی ممالک، کیونکہ اگر ایران راضی ہو جاتا، خلیجی ممالک اس پہ ناراض ہو جاتے، تب بھی کوئی بات نہیں بنتی تھی۔ تو ہم نے ساروں کو ایک پلیٹ فارم پہ کم از کم بنیادی بات پر کہ جی ہاں کوئی کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کوئی بریک تھرو ہونی چاہیے، تاکہ اس میں ایک ون ون گیم بنایا جائے۔ اس معاملے میں ساری ڈپلومیٹک ایفرٹس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ون ون گیم ہو جائے ساروں کے لیے، سارے لوگوں کو فیس سیونگ کا بھی موقع مل جائے، اپنی عوام کو بتانے کا بھی موقع مل جائے کہ ہم جو چاہتے تھے حاصل کر لیا، اور پھر اس کے بعد امن امان بھی ہو جائے اور مزید خون ریزی نہ ہو۔ تو یہ بیسیکلی اس کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ ایران کے پاس ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایران نے اگریشن نہیں کی ہے، اگریشن جو ہے اسرائیل نے کی ہے، امریکہ نے کی ہے، اور وہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ایران نے شروع میں اور کل تک وہی کیا جو ایران وارننگ دیتا رہا کہ اگر آپ نے ہمارے پلانٹ حملہ کیا، ہم آپ کے پلانٹ پہ کریں گے۔ آپ ہمارے ڈیسیلینیشن پلانٹ میں آپ نے کیا تھا تہران میں اور ڈیپو پر، ہم نے بحرین میں ڈیپو پر اور ڈیسیلینیشن پہ کر دیا۔ اسی طرح وہ جس طرح پاسداران نے بتایا تھا کہ آئی فار دی آئی، لیکن آج پاسداران نے کہہ دیا کہ اب بات ختم ہو گئی، آپ نے ہمارے دوبارہ پاور پلانٹ پہ کیا، آپ نے نیوکلیر پلانٹ پہ کیا ہے، اب ہم بھی فری سٹائل میں حملہ کریں گے۔ آج کی رات اس معاملے میں ذرا کٹھن ہوگی، لیکن کیونکہ پاکستان پس پردہ اس میں اور باقی ممالک جو پاکستان کے ساتھ ہیں وہ کاوشیں اور کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے شاید کوئی تھم جائے معاملہ جب تک کہ کوئی ان پوائنٹس پر کوئی مزید کنسالیڈیشن نہ ہو۔ کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان پوائنٹس پر جو 15 پوائنٹ اور 5 پوائنٹ ہیں، اس کا کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کرنا ہوگا نا، جس میں کہ یہ تو بات کم از کم طے ہو جائے کہ اس میں، اور یہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ رکھی اسی لیے گئی ہیں کہ جس پر کچھ لو اور کچھ دو کی بات۔ چلے یہ میں آپ سے پوچھوں گی، یہ میں آپ اسپیسیفک سوال پوچھوں گی جمیل صاحب کہ کچھ لو کچھ دو پہ کن باتوں پہ ون ون آپ نے کہا نا کہ ایک فیس سیونگ چاہیے دونوں، وہ کیا ممکنہ سینیریو ہو سکتے ہیں؟ جمیل صاحب آپ نے کہا کہ ان جو دونوں طرف کے نکات ہے، ایک طرف 15 نکات ہے، دوسری طرف 5 نکات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تمام شرائط ایک جماعت کی یا ایک پارٹی کی مانی تو جائیں گی نہیں، کوئی مڈل گراؤنڈ ہوگا، کچھ ایشورنسز ہوں گی، اور ان میں سے کوئی 2-3 ایسی کلوزز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ اصل ہے، باقی تو سموک سکرین ہے نا، سارا کچھ اپنی اپنی عوام کے لیے پوزیشننگ ہے۔ تو وہ مڈل گراؤنڈ کیا ہے اس وقت، جبکہ دونوں اطراف میں بڑی ایک آئیڈیولوجیکل پوزیشن بھی ہے، بڑی زیادہ ان کی بقا کی اور آئیڈیولوجی کی بقا کی بھی جنگ ہے دونوں طرف؟ جی ہاں، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ایران شروع میں جس طریقے سے اپنے ایجنڈا اس نے ایران نے پیش کیا تھا اور نیم رضامندی ظاہر کر دی تھی اس نے، بلکہ کافی حد تک رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ یورینیم افزودگی پر وہ تیار تھے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور 3.7 تک بھی آنے کے لیے انڈیا یہ دیا جا رہا تھا کہ وہ تیار ہو سکتے تھے، اور وہ 444 کے قریب جو ان کے انرچڈ مٹیریل ہے 60% سے زیادہ، اس پر بھی تیار ہو گئے تھے کہ IAEA کے، اور ابھی بھی اس 15 پوائنٹ میں وہ دیا ہوا ہے، تو اس پر تو ان کے لیے ماننے کے لیے کوئی مسئلہ
نظر نہیں آئے گا آگے جا کے جب گفتگو شروع ہوگی اور جب دونوں طرف سے مزید ایکسچینج ہو جائیں گے پوائنٹس کے کہ جب کنسالیڈیٹ ہو جاتے ہیں. اس پر کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا. مسئلہ جس پہ نظر آتا ہے کہ میسائلز پہ، تو میسائلز پر کچھ لو اور کچھ دو والی بات پر آ جائے گی کیونکہ میسائلز جو ہیں وہ ویسے بھی ایجنڈے کا شروع میں حصہ نہیں تھے جب جنیوا میں ٹاکس ہو رہی تھی، بعد میں 2 پوائنٹس ڈالے گئے. پھر جہاں تک پراکسی کا تعلق ہے، پراکسی کا ایران کے پاس جواز ہے کہ آپ نے پراکسی آپ کہتے ہیں وہ ایک ساورن کنٹری میں رہتے ہیں، آپ نے جتنا ان کے ساتھ کرنا تھا کر لیا. ہمارا تو ان کے ساتھ ویسے بھی کوئی ابھی کانٹیکٹ ہے ہی نہیں. پہلے ہم سیریا کے ذریعے ان سے اگر اپروچ کر بھی جاتے تھے تو اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ ان کو آپ کی طرف سے کوئی اندیانی ملنا چاہیے مدد کے لیے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ ایران کو اب یہ کمپنسیشن کی بات ہے. ایران کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں ریکنسٹرکشن کے لیے جب آپ اسٹیٹ آف ہارمز کھلے اس میں آپ کی ساورنٹی جو کہ یونائٹڈ نیشن لاز آف ہائی سیز 1994 کا ہے، جس پہ کہ ظاہر ہے یہ تمام ثالث یا تمام میڈیٹر کنٹریز جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنل قوانین کو سامنے رکھ کر پھر اس پر گفتگو ان کی زیادہ پختہ ہوگی. تو یہ جو یونائٹڈ نیشن لا آف سیز ہے اس میں دیا ہوا ہے سارا کہ اگر کسی ملک کی ساورن ٹیریٹری اور ان کی لمٹ میں سے اگر کوئی اسٹیٹ گزرتا ہے، کوئی اس قسم کی گزرگاہ گزرتی ہے پانی کی، تو اس پہ کس کس کا کیا حق ہونا چاہیے، تو وہ بھی قابل حق ہے، حل طلب ہے. یہ امریکہ کی طرح نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک نیا لیگل فریم ورک بنے جس کے تحت امریکہ بھی شامل ہو اس میں، اور اس کو کنٹرول جو ہے وہ خاص طور پہ یوئی اس معاملے میں، میں خود وہاں سفیر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے بھی اپروچ کیا جاتا تھا کہ ان کے جو 3 جزیرے ہیں بالکل اسٹیٹ آف ہارمز کے سامنے، ابو موسا اور گریٹر تھوم اور لیسر تھوم جو ان کا ہے، اس پہ ایران کا قبضہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈومینیشن کو بھی کم کیا جائے، کوئی انٹرنیشنل لیگل فریم رکھا جائے. لیکن تو یہ وہ پوائنٹس ہیں مڈل گراؤنڈ جس پر کہ باقی تمام چیزیں تو حل طلب ہیں کہ آپ باقی حملے بند کر دیں. جب حملے بند کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، جب کور پرابلم سالو ہو جائے گی تو امریکہ ایک دلدل میں، جی بالکل، جب یہ 3 ایشو سالو ہو جائیں گے تو پھر باقی ٹیریٹری ایشوز ہیں. اس ایشو پہ مجھے چونکہ وقت کم ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب اور جمیل صاحب.